بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل کے ہال میں روشنی ہلکی تھی، فضا میں خوشبو اور کھانے کی مہک بسی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے ٹیبلز پر بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہنسی مذاق کی آوازیں، برتنوں کی کھڑک، ویٹرز کے چلنے پھرنے کی آوازیں، سب مل کر ایک خوشگوار ماحول بنا رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحے اچھے گزریں، ہم خوش رہیں، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ ویٹرز نے ہمارے سامنے کھانے سے بھری پلیٹیں رکھیں۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، چلو سب کچھ مزے سے کھائیں۔ میں نے ابھی پلیٹ میں چمچ ڈالا ہی تھا کہ اچانک میری نظر ساس پر پڑ گئی۔ وہ ذرا جلدی میں کھا رہی تھیں، شاید بھوک زیادہ تھی یا پھر کھانے کا ذائقہ بہت پسند آیا تھا۔ اچانک ان کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پلیٹ گرنے کی آواز نے ارد گرد کے کئی لوگوں کو چونکا دیا۔ سب نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ پلیٹ کا سارا سالن اور چاول زمین پر بکھر گئے۔ ساس نے فوراً شرمندگی سے اپنے ہاتھ جوڑے، چہرے پر خوف اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے شوہر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ چیخ پڑے، امی یہ کیا حرکت ہے، تھوڑا خیال نہیں رکھ سکتیں؟ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قریب کے سب لوگ سن سکتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ابھی شاید وہ صرف ڈانٹیں گے، مگر اگلے لمحے ایسا منظر پیش آیا کہ میری روح کانپ گئی۔ شوہر نے اپنی ماں کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ ساس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ ہوٹل کا ماحول جو خوشگوار تھا اچانک خاموشی میں بدل گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ساس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے، شکوے تھے، دکھ تھا۔ وہ آہستہ سے بولیں، بیٹا یہ کیا کر دیا؟ مگر شوہر غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ بولے، یہ سب تماشا کیوں لگایا؟ شرمندہ کر دیا مجھے سب کے سامنے۔ میں نے فوراً شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ نہیں رکے۔ ساس نے کچھ بولنا چاہا مگر آنسو ان کی زبان سے پہلے بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اٹھیں، اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور روتے روتے باہر نکل گئیں۔ میرے شوہر نے بل ادا کیا اور ہم بھی پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ماحول اتنا بوجھل تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ میں خاموش تھی، شوہر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ساس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی ساس سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں دلاسا دوں، مگر وہ بس اتنا بولیں، بیٹی کچھ نہیں ہوا، جاؤ آرام کرو۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، نیند کہاں آنے والی تھی؟ دماغ میں وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا جب شوہر نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ دل میں عجیب سا درد تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر میں نے ہمت کی اور ساس کے کمرے کی طرف گئیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرا دل کانپ گیا۔ ساس جائے نماز پر بیٹھی تھیں، سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھیں، کبھی سجدے میں جاتی تھیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی، مگر نیند کہاں؟ ساری رات وہ منظر ذہن میں رہا۔ صبح فجر کے وقت میں نے ساس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھیں، مگر اس بار وہ خاموش تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ میں نے قریب جا کر آواز دی، امی، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ ٹھنڈا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ میری چیخ نکل گئی۔ شور سن کر شوہر بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے ماں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پتھر بن گئے۔ ان کے ہاتھ سے خون گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار کہتے رہے، امی امی مجھے معاف کر دو، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ساس کے جنازے کا منظر ایسا تھا
کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شوہر ٹوٹ چکے تھے۔ ساس کی تدفین کے بعد میں نے شوہر کو کہا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جنت کو مارا ہے۔ شوہر پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر دل کا زخم بھرنے والا نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جب شوہر کو پتہ چلا تو وہ میرے سامنے آئے، ہاتھ جوڑے، بولے مجھے مت چھوڑو، مگر میں نے کہا جس شخص نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا وہ کل مجھے بھی مار سکتا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور چلی گئی۔ شوہر پیچھے کھڑے رہ گئے، خالی ہاتھ، اکیلے، ٹوٹے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سمندر تھے، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کی جنت، ان کی ماں قبر کی مٹی میں سو چکی تھی، اور میں اپنے ساتھ صرف وہ منظر لے گئی جو میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ ماں کو کبھی مت دکھ دینا، کیونکہ اس کی آہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جلا دیتی ہے۔